السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ کچھ ایسے واقعات قتل و غارت کے میرے سامنے آتے ہیں جو میں نے اپنے کریئر میں اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوتے۔ کیسے ایک سگی ماں اپنے 2 بچوں کی بلی چڑھا دیتی ہے، اور وہ بچے جن کو منتوں سے، مرادوں سے، دعاؤں سے، سجدوں سے، علاجوں سے حاصل کیا ہے۔ آپ بھی یقیناً اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے، سگی ماں کیسے کر سکتی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی کہیں پر کسی قسم کی کوئی سیٹنگ، کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی غربت ہے، نہ کوئی ایشو ہے، تو پھر معاملہ کیا ہے یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ سن کر خود حیران اور پریشان ہوں گے کہ کیا یہ خاتون پاگل تھی، اس نے یہ حرکت کی، اور یہ پاگل بالکل نہیں تھی۔ ایسا نہ ہو کہ اس ویلاگ کے بعد یہ رخ کر دیا جائے کہ شاید یہ پاگل تھی، تو یہ پاگل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا یہ واقعہ ہے، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل ہے جناب پیر محل۔ یہاں پر غلام شبیر نامی شخص رہتا ہے، اور غلام شبیر نامی شخص کی 2009 میں آمنہ نامی خاتون کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ 3 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بہت کوششیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، مختلف جگہوں سے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے، خود بھی انسان چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اولاد ان کے ہاں نہیں ہوتی۔ آمنہ اس حوالے سے بہت پریشان رہتی ہے، ذاتی طور پر بھی دعائیں کرتی ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی مل کر وہ اپنی اس پریشانی کو شیئر کرتی ہے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے، اللہ ہمیں اولاد نہیں دے رہا۔ فیملی پریشر، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے غلام شبیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا، اور پھر آخر کار وہ دوسری شادی کر لیتا ہے مہرین نامی لڑکی کے ساتھ 2012 میں، یعنی 3 سال کے بعد۔ بیوی کو، فیملی ممبرز کو، سب کو یہی وجہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اور میں اولاد چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ دوسری شادی کر لیا۔ قدرت خدا کی، جو پہلی بیوی تھی، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی، اس کی گود بھری ہوئی، اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اب جب وہ حاملہ ہو گئی، ظاہر ہے اس کی خواہش تھی اولاد کی، وہ پوری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی ایک امید دلا دی ہے، غلام شبیر بھی بہت خوش ہے۔ تو اسی دوران پہلی بیوی جو ہے، یعنی کہ آمنہ یہ کہتی ہے کہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دو، بس اب ٹھیک ہے، ہماری تو اولاد ہو گئی ہے، ہم نے تو اولاد کی خاطر اس سے شادی کی تھی، اب تو اولاد ہو گئی ہے تو ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کو فارغ کر دو۔ جس پر غلام شبیر کہتا تھا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ غلط بات ہے، وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اور اس طرح کی ان کی آپس میں بحث مباحثے چلتے رہتے تھے۔ 2013 میں اللہ تعالیٰ ایک بیٹی سے نوازتے ہیں جس کا نام انم رکھا جاتا ہے۔ اب معاملات گھر میں کیا چلتے ہیں، انم پیدا ہو گئی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی خرچے پر جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی کھانے پینے پر جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی اٹھنے بیٹھنے پر جھگڑا ہو رہا ہے، تو یہ روٹین کے معاملات ان کے چلنے لگے۔ 2016 میں آمنہ کے ہاں دوسری اولاد پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ بیٹا ہوتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے مصباح۔ یہ مصباح اس کا نام رکھتے ہیں۔ قدرت خدا کی، دوسری شادی تو کر لی، لیکن دوسری بیوی میں سے اولاد نہ ہو سکی۔ اب آمنہ کے ہاں ایک بیٹی بھی ہو گئی، آمنہ کے ہاں ایک بیٹا بھی ہو گیا، اور دوسری بیوی جو ہے اس کے ہاں اولاد ابھی تک نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اندر سے پریشان بھی ہے، حالات و واقعات بھی گھر کے چینج ہو رہے ہیں، پہلی بیوی پھر سے ہیوی بھی ہو رہی ہے کہ میرے ہاں تو اولاد بھی ہو گئی ہے، تمہارے ہاں تو ہوئی نہیں ہے۔ دن بدن آپس میں دونوں سوتن کا جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہت کوشش کی جاتی ہے گھر والوں کی جانب سے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جھگڑا ان کا ختم نہیں ہوتا، مسائل بڑھنے لگتے ہیں۔ آمنہ منع کرتی تھی بچوں کو، سگی ماں، کہ تم نے دوسری ماما کے پاس نہیں جانا، ان سے بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے۔ بچے کیا کرتے تھے، ماں کی بات سنتے ضرور تھے، لیکن عمل اس پر نہیں کرتے تھے، اور دوسری ماما کے پاس جا کے خوب کھیلتے تھے، کودتے تھے، آئس کریمز منگاتے تھے، چیزیں کھاتے تھے، یعنی دوسری ماں کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ ہونے لگی۔ اب یہ بچے دوسری ماں کے ساتھ اس حد تک اٹیچ ہونے لگے کہ اکثر اوقات یہ رات کو وہاں سو بھی جاتے تھے، اور اپنی حقیقی ماں سے اس بات پر لڑ بھی پڑتے تھے کہ نہیں، دوسری ماما بہت اچھی ہیں، ہمیں بہت پیار کرتی ہیں، ہم نے ان کی سائیڈ بھی لینی ہے، ان کے ساتھ ہی سونا ہے۔ جب بھی گھر میں جھگڑا ہوتا تھا، بچے دوسری ماں کی سائیڈ لینے لگے۔ اب انم کے اس دوران وقت کے ساتھ ساتھ 4 بچے ہو گئے۔ انم 4 بچوں کی ماں بن گئی، 2 کا میں نے آپ کو بتایا، 2 اللہ نے اس کو
اور دے دیے. دن گزرتے چلے گئے. اب بڑے والے جو 2 بچے تھے, یہ دونوں بچے دوسری ماما کے ساتھ بے تحاشا اٹیچ تھے. اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ دوسری ماں جب اپنے فیملی میں جاتی ہے, اپنے ماں باپ کے اپنے مائکے میں جاتی ہے, تو یہ دونوں بچے اس کے ساتھ ہی چلے جاتے تھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. ادھر چلے جاتے تھے, کھیلتے تھے, کودتے تھے, سارا دن گزارتے تھے. اب پہلی ماں کو اس بات پر بڑا غصہ ہوتا تھا, بہت اس بات پہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا کہ تم میرے بچوں کو کیوں لے کر جاتی ہو. لیکن دوسری ماما کے ساتھ بچے اس حد تک اٹیچ تھے کہ بچے خود ہی بھاگ کے ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. 28 سپٹمبر 2024, 28 ستمبر 2024 کو جو انم ہے وہ 11 سال کی ہے اور جو مصباح ہے وہ 8 سال کا ہو گیا ہے. یہ دوبارہ اپنی دوسری ماما کے ساتھ ان کے مائکے چلے گئے ہیں, جس پر ان کا آپس میں بے تحاشا جھگڑا ہوا ہے, بہت زیادہ جھگڑا ہوا ہے. اس دفعہ تو جھگڑا اتنا زیادہ ہوا ہے کہ یہ دونوں بچے اور دوسری ماما جب واپس گھر آتے ہیں اور ماں پوچھتی ہے کس سے پوچھ کر گئے تھے, تو یہ بچے کہتے ہیں ہم اپنی دوسری ماما کے ساتھ اپنی مرضی سے گئے تھے, ہماری دوسری ماما بالکل ٹھیک ہیں اور آپ غلط کرتی ہیں, آپ جھوٹ بولتی ہیں, آپ جھگڑے ڈلواتی ہیں. بچے اپنی ماں کے ساتھ سیدھے ہو جاتے ہیں. ماں کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے, موقع پر حیران ہوتی ہے, لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, لیکن اس کو بے تحاشا اس بات کا دکھ ہو جاتا ہے. وہ اپنے اس غصے کو, اس رنج کو کیسے نکالتی ہے؟ اگلے دن 29 کو آمنہ سوچتی ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, نہ یہ میری سائیڈ لیتے ہیں, نہ یہ میرے ساتھ سوتے ہیں, نہ میرے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, اوپر سے دوسری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ان کی سگی ماں ہے. تو وہ اندر اندر سوچتی رہتی ہے اور پلاننگ کرتی رہتی ہے. آخر کار وہ ایک پلان بنا لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ چلیں حلوہ بناتے ہیں. وہ حلوہ بنانے لگتی ہے. حلوہ بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے. ماں حلوہ بناتی ہے اور حلوہ بنا کر اس میں زہر مکس کر دیتی ہے اور وہ حلوہ اپنے سگے بچوں کو کھلا دیتی ہے. اس کے 4 بچے ہیں, تو 4 میں سے جو 2 چھوٹے بچے ہیں وہ تو اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہیں, جو بڑے والے 2 ہیں جو دوسری ماما کے ساتھ اٹیچ ہے, حلوہ صرف ان کو کھلایا ہے تاکہ ان کو سائڈ پہ لگایا جائے. حلوہ کھانے کی کچھ ہی دیر کے بعد بچوں کی حالت غیر ہونے لگتی ہے. سگی ماں حیران اور پریشان میں اس بات پر ہوں کہ سگی ماں پاس کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے کہ بچوں کی حالت خراب ہے, لیکن بچوں کو ٹریٹ نہیں کر رہی, ہاسپٹل نہیں لے جا رہی, کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے کہ مریں گے کب. اور جو دوسری ماں ہے وہ بچوں کو لے جاتی ہے ہاسپٹل, فوراً اٹھاتی ہے, اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے جاتی ہے THQ. وہاں لے جا کر ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کا آغاز کرتی ہے کہ ہاسپٹل والے THQ والے کہتے ہیں کہ ان کی حالت زیادہ سیریس ہے, ان کو الائیڈ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. فوراً سے ان کو الائیڈ ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے, جہاں پر جا کر ان کی ٹریٹمنٹ کا آغاز ہوتا ہے. لیکن بچے جیسے ہی ٹریٹمنٹ کا آغاز ہوتا ہے دم توڑ دیتے ہیں, ان کی ہو جاتی ہے. بہت پریشان ہوتی ہے, اپنے شوہر کو فون کرتی ہے, ساری ڈیٹیل بتاتی ہے, شوہر کو وہاں پر بلاتی ہے. باپ جب اپنے بچوں کو بستر مرگ پر دیکھتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا حرکت ہو گئی. ظاہر آپ کا اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ یار یہ میری بچوں کی سگی ماں ہے, اس نے کیا کر دیا ہے بچوں کے ساتھ, اور میری بیوی ہے, میں اس کو سمجھاتا رہا ہوں پھر بھی اس نے یہ حرکت کر دی ہے. وہ کیا کرتا ہے, 15 کو بلا لیتا ہے ہاسپٹل میں. 15 آتی ہے, آ کر غلام شبیر کی مدعیت میں ایک FIR درج کرتی ہے جس میں نامزد ملزمہ ہوتی ہے اس کی بیوی. FIR درج ہو جاتی ہے, خاتون کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے. وقوع ہے یہاں تک. اب میں اس پر اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, جتنی میری نالج ہے یا جتنی میری عقل کام کرتی ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دوسری شادی کا کہ آپ کر سکتے ہیں, اور ایک بہت بڑا ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے, شادی ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دے دیے, بہت اچھی بات ہے. آپ ان بچوں کے ساتھ اور دوسری بیوی کے ساتھ, اپنی سوتن کے ساتھ ہنستے کھیلتے رہیں, گھر میں رہیں. آپ کو کسی نے فارغ نہیں کیا, آپ کو کسی نے علیحدہ نہیں کیا, بلکہ خوشیوں کے ساتھ آپ کی اولاد پیدا ہوئی اور تمام معاملات ہوئے. اور پلس پوائنٹ اس وقوعے کا یہ ہے کہ دوسری بیوی جو ہے وہ پہلی بیوی سے لڑتی نہیں تھی, کمپرومائزنگ تھی, اسی گھر میں رہتی تھی اور اسی کے بچوں سے پیار بھی کرتی تھی. یہ بہت بڑا ریزن ہے جس پر زندگی گزاری جا سکتی تھی کہ یار میرے بچوں سے پیار کرتی ہے, لے کے جاتی ہے, کھلاتی ہے. لیکن وہ نفرت اتنی تھی کہ یہ ایک پازیٹیو اور مثبت پہلو پہلی بیوی کو نظر ہی نہیں آیا, جس کی وجہ سے ہوا کیا, شوہر کھویا, 2 بچے کھوئے, گھر کی عزت کھوئی, گھر کا سکون کھویا اور جیل حاصل کی. تو نفرت کا انجام, بغض کا انجام, حسد کا انجام یہی ہوتا ہے. تھینک یو.